میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے۔ میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے۔ جب یاد میں ان کی آنکھوں میں اشکوں کے کٹورے بھرتے ہیں، جب یاد میں ان کی آنکھوں میں اشکوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے۔ ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا، کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا، اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے۔ میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ اللہ رب العالمین آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خیرات ہم سب کو عطا فرمائے۔ صرف ایک حدیث حضرت صاحب کا حکم ہے، اور بھائی مبشر بھی صبح آئے تھے، اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میلاد صحابہ کرام علیہم رضوان نے منایا یا نہیں منایا؟ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اور تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ میلاد منایا جاتا رہا ہے، اگرچہ تقاضے کچھ اور تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک صحابہ کی مجلس، جس طرح محفل سجی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آ کر آپ نے پوچھا ما اجلاسکم، یہ مجلس کیسی ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کی صورت میں جو احسان کیا ہے نا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم پر آپ کی صورت میں احسان کیا ہے اور دین اسلام دیا ہے نا، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ کیا تم اس پر قسم دیتے ہو؟ صحابہ تم اس پر قسم دیتے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجلسنا الا ذالک، اور قسم اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم آپ کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ صحابہ میں کسی شک کی بنیاد پر تم سے قسم نہیں لی، اور تمہاری نیت پر بھی مجھے شک نہیں ہے، میں نے اس لیے تم سے قسم لی ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ محبوب کے غلام پہلے والے بھی میلاد مناتے تھے۔ میں نے سادے لفظوں میں ترجمہ کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ میلاد منانا ہر دور کے تقاضے مختلف ہیں، میلاد ہوتا رہا ہے، اس وقت بھی میلاد ہوا ہے، آج بھی میلاد ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب اس وقت کے جو قریب والے سے انہوں نے دیکھا تو ان کا انداز کچھ اور تھا، بعد والوں نے دیکھا تو ان کا انداز کچھ اور تھا۔ کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں،
سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں۔ آپ نے پھر کمال کر دیا، آخری شعر پڑھنے لگا ہوں۔ آپ نے پھر کمال کر دیا کیا؟ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ یہ شان ہی وراء الورا ہے۔ مجھ جیسا عاجز حقیر جو چند دن مدرسوں کی روٹیاں کھانے والا، وہ کیا بیان کر سکتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خیرات عطا فرمائے۔ ابھی بات بھی باقی ہے، رات بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالی علماء کے ساتھ آپ کی ملاقات کا سلسلہ بھی باقی ہے اور جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا جان عالم کی ولادت کی خوشی عطا فرمائے۔